1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نہیں۔ لیکن اب اس کو ہم کیسے ان کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں، کیسے ان کو بتائیں؟ اگر آپ ان کے سامنے کوئی بات بتاتے ہیں، جب حضور کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ انکار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یا تو حدیث ضعیف کہہ دیں گے یا حدیث غریب کہہ دیں گے۔ لیکن اب اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں جو ہے واقعہ معراج کی حقانیت قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر معراج کے واقعے کی حقیقت کو رب نے خود بیان فرمایا۔ ایک جگہ پہ نہیں فرمایا، دو جگہ پہ نہیں، بلکہ کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ رب ذوالجلال نے، اگر آپ غور و فکر کریں تو سفر معراج کی دلیلیں وہاں پہ قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب یہ جو راتیں ہیں جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی 27ویں رجب کی رات، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، شب برات، اب یہ جو راتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ ٹائم پاس ہے، بلکہ یہ رب کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو سنواریں، عبادت کریں، ذکر کریں، ذکر خیر کر کے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کریں۔